اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 دسمبر 2023۔ جماعت احمدیہ جزائر فجی کے 49ویں جلسہ سالانہ 2023 کا بابرکت انعقاد۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا ایمان افروز پیغام۔ جلسہ کے ایام میں باجماعت تہجد، 5 وقتہ نمازوں نیز علمی و روحانی عناوین پر تقاریر کا اہتمام۔ کل 235 احباب کی شرکت۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مورخہ 16 و 17 دسمبر 2023 کو جماعت احمدیہ جزائر فجی کو 2 روزہ جلسہ سالانہ سوا میں منعقد کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلا روز جلسہ کے پہلے دن کا آغاز باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر سے قبل درس بھی دیا گیا۔ پہلا اجلاس مورخہ 16 دسمبر کی صبح مہمانان کرام کی آمد کے بعد 10:30 بجے پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس موقع پر مولانا نعیم احمد اقبال صاحب، قائم مقام امیر و مبلغ انچارج فجی نے دعاؤں کے ساتھ لوائے احمدیت، جبکہ ڈاکٹر ایم علی بریبو صاحب، افسر جلسہ سالانہ فجی نے فجی کا جھنڈا لہرایا، اور پھر مکرم مولانا صاحب نے دعا کروائی۔ بعد ازاں آپ کی زیر صدارت افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ پھر صدر اجلاس نے احباب جماعت فجی کے نام حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا محبت بھرا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا اردو مفہوم۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت فجی اپنا 49واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ آپ کے جلسہ کو بہت کامیاب کرے، اور وہ تمام لوگ جو اس جلسہ میں شامل ہیں بے پایاں روحانی فیوز حاصل کریں اور اچھائی اور نیکی میں ترقی کریں، اور تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھیں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ آپ جلسہ میں شامل ہونے کے حقیقی مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس جلسہ کے اغراض میں سے سب سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، اور ان کے معلومات وسیع ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا، اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ اشتہار 27 دسمبر 1892۔ اس لیے آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی فوائد کے حصول یا تفریح کی جگہ نہیں ہے، بلکہ روحانی ماحول سے اپنا حصہ لینے اور اپنی اخلاقی حالتوں کو درست کرنے کا ایک موقع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں مزید یاد دہانی کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 27 دسمبر 1892۔ آپ کو صرف اس بات پر ہی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس مسیح اور مہدی علیہ السلام کو مان لیا ہے، جس کی آمد کی خبر پہلے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی۔
بلکہ ہر وقت آپ کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہر شرط بیعت اپنی ذات میں عقل و دانش کا ایک مجموعہ رکھتی ہے۔ اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر احمدی کو ہر وقت ہر شرط بیعت پر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے۔ شرائط بیعت آپ کی زندگی کی رہنمائی ہونی چاہیے، اور اگر آپ خود احتساب بھی کریں، بار بار اپنا جائزہ لیں اور اپنے روزمرہ کاموں کو بہتر بناتے ہوئے خود کو ان شرائط کے مطابق ڈھال لیں تو آپ ایک مزید بہتر احمدی بن سکتے ہیں اور دنیا میں حقیقی روحانی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تمام لیاقتیں اور استعدادیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے دینی علم اور اپنے عقائد کے فہم کو بڑھانا چاہیے، اور اپنے اعمال اور طرز عمل میں اس حد تک بہتری لانی چاہیے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے ممبران سے توقع کی ہے۔ چنانچہ مسلسل خود احتسابی اور بہتر احمدی بننے کی کوشش سے ہی آپ جلسے پر حاضری کا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نظام خلافت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ یاد رکھیں کہ جماعت کی ترقی اسلام کی اشاعت اور در حقیقت دنیا کا امن خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ خلیفۃ المسیح سے وفادار رہیں اور خلیفۃ المسیح سے قریبی تعلق بنا کے رکھیں۔ آپ کو MTA دیکھنا چاہیے اور اپنے اہل خانہ اور خاص طور پر بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ کو خاص طور پر میرے خطبے اور دوسرے مواقع پر کیے گئے خطابات کو سننا چاہیے۔ یہ کام آپ کا خلافت سے مستقل رابطہ قائم کرے گا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ تبلیغ ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو گرد و نواح میں اسلام احمدیت کا پرامن پیغام پہنچانے کے لیے پہلے سے زیادہ دانشمندانہ منصوبے بنانے اور مؤثر انداز میں تبلیغی پروگرام ترتیب دینے چاہیے۔ اللہ اس مقدس فریضہ کی ادائیگی میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر پر میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے جلسہ سالانہ کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور آپ سب کو اپنا ایمان مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگیوں میں تقوی، اچھے اخلاق اور اسلام احمدیت اور انسانیت کی خدمت کی جانب جانے والی حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم کرے۔ صدر اجلاس نے اپنی تقریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد کی طرف توجہ دلانے کے بعد دعا کروائی۔ ایک نظم کے بعد ان موضوعات پر 2 تقاریر پیش کی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور شادی بیاہ کے موقع پر بد رسومات سے اجتناب۔ دوسرا اجلاس ظہرانہ اور نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد ممبرات لجنہ اماء اللہ اپنے پروگرامز کے لیے ایوان مصطفیٰ میں تشریف لے گئیں۔ اسی طرح مقامی فجین احباب جماعت کے لیے لائبریری مسجد فضل عمر سوا میں علیحدہ اجلاس کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں انگریزی اور فجین زبان میں عبادت کی اہمیت، جماعت کے مالی نظام اور خلافت کی اہمیت و برکات کو بیان کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نیک نمونے قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نیز حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطبات و خطابات باقاعدگی کے ساتھ سننے کی بھی تلقین کی گئی۔ بعد ازاں فجین احباب جماعت کے ساتھ مجلس سوال و جواب بھی منعقد کی گئی، جس میں بعض غیر از جماعت مہمان بھی شامل تھے۔ مردانہ جلسہ گاہ میں اجلاس دوم کا آغاز تلاوت قرآن کریم و ترجمہ سے ہوا۔
اس اجلاس میں 4 نظمیں اور 5 تقاریر مندرجہ ذیل موضوعات پر پیش کی گئیں۔ تعلق باللہ کے ایمان افروز واقعات، MTA تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، نرم اور پاک زبان کا استعمال، خدمت دین کی اہمیت و فوائد اور تمام برکات اطاعت سے ہی وابستہ ہیں۔ اجلاس دوم کی کارروائی شام 4:30 بجے برخاست ہوئی۔ مجلس سوال و جواب۔ بعد نماز مغرب و عشاء مسجد فضل عمر سوا میں مجلس سوال و جواب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مبلغین کرام نے مرد و زن کے علمی و اختلافی مسائل کے متعلق سوالات کے جواب دیے۔ الحمدللہ یہ پروگرام بھی نہایت کامیاب رہا۔ دوسرا روز جلسہ کے دوسرے دن کا آغاز بھی باجماعت نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر سے قبل اسلام میں آداب کلام کے عنوان پر درس بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس سوم صبح 8:30 بجے تلاوت قرآن کریم و ترجمہ سے اجلاس سوم کا آغاز ہوا۔ اس اجلاس میں 3 نظمیں اور 3 تقاریر ان عناوین پر پیش کی گئیں: نماز باجماعت کی اہمیت، والدین سے حسن سلوک اور قرآن میں تمام مسائل کا حل۔ اجلاس مالی نظام۔ امسال جلسہ سالانہ کے پروگرام میں ایک اسپیشل اجلاس بعنوان مالی نظام زیر صدارت ایڈیشنل نیشنل سیکریٹری مال رکھا گیا۔ اس پروگرام میں قرآن و حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام و خلفائے سلسلہ کے ارشادات کی روشنی میں مالی قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نیز احباب جماعت کو مالی قربانی کے حوالہ سے اپنے ایمان افروز واقعات و تاثرات بیان کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اختتامی اجلاس۔ اختتامی اجلاس کا آغاز مکرم قائم مقام امیر صاحب کی زیر صدارت دوپہر 11 بجے تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور گروپ کی صورت میں پیش کی جانے والی نظم کے ساتھ ہوا۔ اس اجلاس میں گروپ نظم کے علاوہ ایک اور نظم اور 2 تقاریر مندرجہ ذیل عناوین پر پیش کی گئیں: احمدیت نے دنیا کو کیا دیا اور مالی قربانی کی اہمیت۔ قائم مقام امیر صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں احباب جماعت کو خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دلائی اور پھر اختتامی دعا کروائی۔ اس جلسہ میں شاملین جلسہ کے علمی و اخلاقی ترقی کے لیے ایک نمائش برائے کتب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مختلف موضوعات پر کتب رکھی گئی تھیں۔ اسی طرح مختلف قرآنی آیات، احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے سلسلہ کے ارشادات پر مشتمل بینرز بھی توجہ کا مرکز رہے۔ الحمدللہ اس جلسہ میں جزائر فجی کی 10 جماعتوں سے 235 مرد و زن نے شرکت کی، جن میں بعض غیر از جماعت احباب بھی شامل ہیں۔ رپورٹ عبد النور بھٹی، مربی سلسلہ سووا، فجی۔